بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسول الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء رابع کا سبق نمبر 15 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت ثم لا یخفی علیک ان الاستاذ شہید المطہری سے لے کر ومما ذکر یظہر ان القضاء متأخر عن القدر تک۔ طلاب کرام، آج کے درس میں جو نکات بیان ہوں گے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، عمرو بن عمرین کے بارے میں شہید مطہری کا نظریہ بیان کیا جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا نکتہ قضاء اور قدر کی اہمیت کے بارے میں اور معنی کے بارے میں تبیین کی جائے گی۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ ثم لا يخفى عليك ان الاستاذ الشہید المطہری قدس سرہ بعد ذهابه الى ما ذکرناه۔ اس کے بعد آپ کے لیے مخفی نہ رہے کہ استاد شہید مطہری گئے ہیں، اس کے بعد کہ گئے ہیں اس نظریے کی جانب جس کو ہم نے ذکر کیا ہے، یعنی شارح محترم فرماتے ہیں جو عمرو بن العمرین کے بارے میں ہم نے بیان کیا ہے اسی بات نظریے کی جانب شہید مطہری بھی گئے ہیں، جعلہ معنا کلامیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ کلامی ہے۔ لقول عمرو بن العمرین، اس قول کو انہوں نے فلسفی مسئلہ سے ہٹ کے کلامی مسئلہ قرار دیا ہے۔ وقال ما حاصلہ، اور فرماتے ہیں کہ اس کا خلاصہ یہ ہے، کلامی یعنی عقائد کے مسائل میں سے ایک مسئلہ، لیست افعال الانسان مستندۃ الیہ تعالی بحیث یکون الانسان منعزلا عن الفاعلیت والتاثیر۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کے افعال کی نسبت خداوند متعال کی جانب، یعنی افعال انسان کی نسبت نہیں ہے خدا کی جانب اس طرح کہ انسان بالکل فاعلیت اور تاثیر سے جدا شدہ ہے، یعنی انسان کی کوئی دخالت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی افعال انسان کی خداوند متعال کی جانب نسبت ہے، لیکن خدا کی قدرت، خدا کے احاطے، خدا کے قضاء و قدر و تکوین سے باہر نہیں ہیں۔ کما لیست مستندۃ الی نفس الانسان، جس طریقے سے یہ افعال انسان ایسا نہیں کہ انسان کی بجانب بھی اس طرح منسوب نہیں ہے کہ بحیث ینقطع رابطۃ الفعل مع ذاتہ تعالی، کہ انسان کے ساتھ ہی ہیں بس، خدا کے ساتھ ان افعال انسانی کا تعلق ہی نہیں ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ بل الافعال فی عین کونھا مستندۃ للانسان بالحقیقت، بلکہ افعال انسانی اس حالت میں کہ حقیقتاً مباشرتاً انسان کی جانب منسوب ہیں، چونکہ اسی سے سرزد ہوتے ہیں، مستندۃ الیہ تعالی، یہ اسی حالت میں خدا کی جانب بھی منسوب ہیں۔ اور وہ چندین بار طلاب کرام نے بیان کیا گیا، چونکہ ان افعال کا جو سرچشمہ ہے علم و قوت و ارادہ و حیات، وہ خدا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ غایت اس انتہا یہ کہ ان احد الاستنادین فی طول الاخر لا فی عرضہ، یہ دو نسبتیں، یعنی افعال انسانی کی خدا کی جانب بھی نسبت ہے اور خود انسان کی طرف بھی نسبت دی جاتی ہے کہ یہ انسان کے ہیں۔ یہ نسبت دونوں میں سے ایک نسبت ایک دوسرے کے طول میں ہے، عرض میں نہیں ہے۔ عرض میں استقلال لازم آتا ہے، جو کہ شرک ہے، جو کہ محال ہے کہ اگر ایک افعال انسانی کی خدا کی جانب نسبت ہے کہ یہ طول فعل الہی میں ہیں، ولا مع انضمام ہی، اور افعال کی بنسبت خدا کی بجانب یا انسان کی بجانب ایسا نہیں کہ بس ایک فعل کے بارے میں انسان اور خدا دونوں مستقلاً، کچھ اس نے کچھ نہیں، ایسا بھی نہیں، یہ بھی نظریہ غلط ہے۔ وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ وَلَكِنْ عَمْرٌ بِنْ الْعَمْرَيْنِ، اور یہی مراد لی گئی ہے اس قول سے کہ عمرو بن العمرین ہے۔ ثم زاد علی معناه الکلامی، علی معناه الکلامی معناه الفلسفی و معناه الاخلاقی۔ اس کے بعد شہید مطہری نے یہ تو معنی کلامی اس کا بیان کر دیا، لیکن اس معنی کلامی پر اضافہ کیا انہوں نے اس عمرو بن العمرین کے معنی فلسفی کو بھی اور معنی اخلاقی کو بھی، ولکنہما فی عین کونہما صحیحین اجنبیان عن ظاہر ھذہ الجملۃ، لیکن
شہید مطہری نے جو اس مسئلہ امر بالامرین کی معنی فلسفی و اخلاقی بیان فرمائی، شارع محترم کی نظر میں یہ ہے کہ یہ صحیح ہے معنی فلسفی جو شہید مطہری نے بیان فرمائی ہے، لیکن وہ اس جملے کے ظاہر سے اجنبی ہے، وہ بعید المساق الاخبار المذکورۃ، اور یہ معنی اخلاقی و مفہومی اپنی جگہ پہ صحیح ہونے کے ساتھ روایات جو ذکر کی گئی ہیں امر بالامرین کے ذیل میں اس کے مزاج سے وہ دور ہیں، ون ظاہر الکلمات کلمات ائمہ کے ظہور سے دور ہیں۔ ہذا مضافا الى ان المعنیین المذکورین لا یختصان بالافعال اختیاریت الانسان۔ اس کے علاوہ کہ یہ دو معنی جو شہید مطہری نے معنی فلسفی اخلاقی بیان پر یہ مخصوص نہیں ہے انسان کے افعال اختیاری کے ساتھ، بلکہ افعال غیر اختیاری کے ساتھ بھی ہے ان کا تعلق ہے۔ اس ضرورت ہو حتیٰ بلکہ انسان نہیں بلکہ تمام موجودات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اس ضرورت بالغیر جاریت فی کل ممکن موجود، چونکہ ضرورت یعنی ضروری ہونا غیر کے ذریعے، یعنی جب ہر کوئی بھی ممکن الوجود ہے تو وہ جب اذا ما لم یجب لم یوجد، جب تک وجوب و ضرورت کے مرحلے میں نہیں آئے گی کسی دوسرے کی جانب سے، جب ممکن استوا کی حالت سے نکلنے کے لیے جب دوسرا اسے نہیں کوئی نکالے گا تب تک وہ اپنے وجود کے مرحلے میں نہیں آ سکتا۔ تو یہ جو ضرورت بالغیر ہے یعنی غیر کا محتاج ہونا وجود میں آنے کے لیے ہر ممکن وجود میں جاری و ساری ہے۔ کما ان قابلیت تغییر الحقائق خلق و طینت الموروثۃ خارجۃ عن دائرۃ الافعال، جس طریقے سے خلق کا تبدیل ہونا، خلقت کا تبدیل ہونے کی قابلیت، طینت کے تبدیل ہونے کی قابلیت جو موروثی ہیں، خلق و طینت جو موروثی ہے، یہ خارج ہے انسان کے دائرۂ افعال سے، خارج ہے، لیکن ایسا نہیں کہ وہ قابل تغیر و تبدل نہ ہو، بلکہ موروثی جو اسباب ہیں وہ سبب بنتے ہیں کسی فعل کے لیے، لیکن ان میں تغیر و تبدل کی گنجائش رہے۔ وَلَعَلَّ مُرَادُهُ مِن تَفْسِيرِ بِهِمَا مُجَرَّدٌ اِقْتِصَابٌ لَا تفسیر حقیقی لہو فراج۔ شارع محترم فرماتے شاید شہید مطہری کی مراد اس تفسیر سے، یہ جو دو تفسیریں بیان کی، یہ فقط اقتصاب ہو، فقط اقتصاب، یعنی سمجھانا چاہتے ہوں ایک مطلب، حقیقی تفسیر نہ کرنا چاہتے ہوں اس مسئلے کی۔ پھر بھی اصول فلسفہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 164 پر آپ دیکھ سکتے ہیں، رجوع کر سکتے ہیں۔ وَكَيْفَ كَانَ، بہرحال جس طریقے سے بھی امر بالامرین کی وضاحت کی جائے، فالمحصل هو ان المراد من الامر بالامرین، کہ اس مسئلہ امر بالامرین سے مراد کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ هو المالکیت طولیتو، کہ خداوند متعال تمام اشیاء کا مالک ہے، اور جو بھی غیر اللہ اشیاء کا مالک ہے وہ طول ملکیت خداوندی میں ہیں۔ وہی مالکیت اللہ تعالی لمالکیت العباد، اور یہ مالکیت طولیہ وہ خدا کا مالک ہونا ہے تمام ان چیزوں کی جس کے بندے مالک ہیں۔ فالعباد فی عین کونہم مالکین للقدرت والاختیار، بندے اس حالت میں کہ جو ان کے پاس قدرت ہے اس کے مالک ہیں، جو ان کے پاس اختیار مالک ہیں، وفاعلین للافعال بالحقیقت، اور اپنے افعال کو حقیقت میں انجام دے رہے ہیں، اس کے فاعل ہیں۔ مملوکون، اس حالت میں ہوتے ہوئے مملوکون للہ تعالی، یعنی قدرت کا اختیار کا مالک خدا نے بندوں کو بنایا، فاعل خدا کی قدرت و اختیار کے ذریعے سے فعل انجام دے رہے ہیں حقیقتاً۔ اس کے باوجود یہ بندے اپنی قدرت و اختیار و تاثیر والے حل کے ساتھ مملوک خدا ہیں، خدا کی ملکیت ہیں، وَمَعْلُولُونَ لَهُ، اور یہ معلول ہیں خدا کے لیے، یعنی ان کی تمام کی علت خدا ہے، سرچشمہ خدا۔ وَلَيْسُوا بِمُفَوِّضِينَ وَمُسْتَقِلِّينَ عَنْهُ عَزَّ وَجَلَّ، اور انہیں اپنے حال پہ نہیں چھوڑا گیا، یہ مستقل نہیں ہے ہرگز خداوند متعال کی سے، یعنی روگردہ نہیں ہے۔ کما یشہد بہ الوجدان فلا تکفر، جس کہ اس بارے میں ہمارا وجدان گواہی دے رہا ہے کہ ہمیں کسی اور نے بنایا ہے، ہماری کوئی اور علت ہے۔ فلا تغفل، اس نقطے سے غافل نہ ہونا۔ اب مرحوم مظفر کی عبارت آتی ہے فعلی کل حال، فرماتے ہیں کہ بہرحال جس طریقے سے بھی
امر بین امرین کی وضاحت کی جائے فعقیدتنا ان القضاء والقدر سر من اسرار اللہ تعالی، کہ یہ مسئلہ قضاء و قدر خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے. فمن استطاع ان يفهمه على الوجه اللائق بلا افراط ولا تفریط فذاك، بس جو بھی بندہ قدرت رکھتا ہے کہ اس مسئلے کو صحیح طریقے سے سمجھے بغیر افراط و تفریق کے، تو یہ اس کا حق ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے. وَإِلَّا، اور اگر صحیح طریقے سے اس مسئلے قضاء قدر کو نہیں سمجھ سکتا، فلا يجب علیہ ان يتکلف فهمه وتدقیق فیہ، اس کے اوپر واجب نہیں ہے کہ خود کوئی فہم کو تکلیف میں ڈالے اور اس میں معمول سے زیادہ غور و فکر کرے. واجب لئلا یضل وتفسد علیہ عقیدتہ، تاکہ وہ گمراہ نہ ہو سکے اور اس کا عقیدہ خراب نہ ہو سکے. لأنہ من دقائق الامور، چونکہ یہ مسئلہ دقیق اور ان مسائل میں سے ہے جو گہرے مسائل ہیں. بل من ادق مباحث الفلسفۃ التي لا يدركها الا الاوحد من الناس، بلکہ یہ مسئلہ مباحث فلسفیہ میں سے دقیق ترین مباحث میں سے ہے جن کو درک نہیں کر سکتا کوئی بھی سوائے کچھ افراد. ولذا، اسی وجہ سے ذلت بھی اقدام کثیر من المتکلمین، بہت سارے متکلمین کے قدم یہاں پہ پھسل گئے ہیں. فالتکلیف بھی تکلیف بما هو فوق مستوى مقدور الرجل العادی، بس اس قضاء و قدر کے بارے میں کسی کو مکلف قرار دینا یہ اس کی معمولی طاقت سے باہر ہے، اس سے ہٹ کے ہے، اور خداوند متعال کبھی بھی کسی کو معمولی طاقت سے ہٹ کے تکلیف نہیں دیتا. آئیے اس عبارت کی وضاحت پڑھتے ہیں. شارح محترم فرماتے ہیں یقع البحث فی امور، اس عبارت مصنف کے ذیل میں بحث چند چیزوں میں واقع ہوگی. الاول، پہلا فی معنی القضاء والقدر ہے، قضاء و قدر کی معنی کے بارے میں کہ قضاء سے کہتے ہیں قدر کہتے ہیں. ولا یکفی علیک، آپ کے لیے بات واضح رہے، مخفی نہ رہے کہ ان القضاء هو فصل الامر قولا او فعلا، قضاء یعنی کسی چیز کو ختم کر دینا، اس کا اختتام کر دینا، چاہے قول کی صورت میں ہو یا فعل کی صورت میں ہو. یعنی بات کے اختتام کو کہا جاتا ہے یا کام کے اختتام کو کہا جاتا ہے، وہ یحصل بالاتمام والانجاز، اور یہ قول و فعل کے ذریعے سے فاصل یعنی جدا ہونا یہ تب ہوتا ہے جب فعل یا بات مکمل ہو جائے. کما یشہد لہ قولہ تعالی، جس طریقے سے اس لغوی معنی کے لیے قرآن مجید کا یہ ارشاد گواہی دے رہا ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، جب تم مکمل کر لو اپنی عبادات کو. مناسک و اعمال حج کو کہا جاتا ہے، جب مکمل ہو جائیں، ختم ہو جائیں، تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو تم خدا کا ذکر کو کرو، کا ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، جس سے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو یا اس سے بھی زیادہ. شاید مثال قضیت مناسکم، قضا دیکھا آپ نے، جب ختم کر لو، مکمل ہو جائیں. وتقدیر، یہ قضا تھی. والقدر بمعنی تقدیر، اندازہ گیری کو قدر کہتے ہیں. وہ تقدیر الاشیاء بحسب زمانے، یعنی اشیاء کی اندازہ گیری زمانے کے حساب سے. والمقدار، مقدار کے حساب کتنی ہوگی. والکیفیت، کس حالت میں ہوگی. والاسباب، کون سی چیز اس کے لیے سبب بنے گی اس کے آنے کے لیے. والشرائط، اس کے شرائط کے لیے. ونحوہ وغیرہ دیگر جو شرائط زمانی و مکانی ہیں. وقال راغب فی المفردات، راغب اصفہانی کتاب مفردات میں فرماتے ہیں القضاء هو فصل الامر، قضاء یعنی کسی چیز کو ختم کر دینا، جدا کرنا. قولا کان ذالک او فعلا، چاہے وہ قول ہو یا ختم یا فعل ہو. ثم جعل جميع موارد استعمال القضاء من هذا الباب، اس کے بعد راغب اصفہانی نے قرار دیا ہے قضاء کے تمام استعمالات کو اس باب میں سے. قال، یہاں تک فرماتے ہیں والقضاء من اللہ تعالی اخص من القدر، کہ قضاء اخص ہے اور قدر عام ہے. اخص ہے قدر سے. اب وجہ اخصیت لأنہ الفصل بین التقدیر، قضاء یعنی انہ یعنی قضاء یعنی فصل یعنی اختتام ہونا تقدیر کے درمیان میں. یعنی تقدیر کے بارے میں جب حتمی فیصلہ ہوتا ہے اس کو قضاء کہا جاتا ہے. بس فالقدر ہو تقدیر ہو، قدر یعنی تقدیر، اندازہ گیری
کسی بھی فعل کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں، والقضاء هو الفصل والقطع، قضاء یعنی اس اندازہ گیری کے بعد اس کے بارے میں حتمی فیصلے کو کہا جاتا ہے۔ انتہا، یہاں تک بات مفردات راغب سے ختم ہوئی۔ وَيَظْهَرُ مِنَ الْمَسَالِكِ، مسالک سے بات ظاہر ہوتی ہے، اختیار المعنى المذکور للقضاء، کہ اس جو معنی مذکور قضاء و قدر کے بارے میں بیان کی اس کو اختیار کیا ہے اس نے قضاء کے لیے، ہے سو قال، جب کہتے ہیں سُمِّ القضاء الفقہی قضاء، قضاء فقہی کو یعنی فقہی جو قضاوت ہے اس کو کہا جاتا ہے قضاء، کیوں؟ لأن القاضی یتم الامر بالفصل، کیونکہ قاضی قضاوت کرنے والا، فیصلہ کرنے والا، وہ بات کو ختم کرتا ہے، مکمل کرتا ہے بالفصل، ختم کرنے کے ذریعے سے، مکمل کرنے کے ذریعے، وہ یمضی ہے اس پہ امضا کرتا ہے، وہ یفرغ عنہ اس سے فارغ ہو جاتا ہے۔ مسالک الافہام جلد مردو کتاب القضاء میں بات موجود ہے۔ ثم لا يخفى عليك، اس کے بعد آپ کے لیے مخفی نہ رہے کہ ان القضاء بالمعنى المذکور ليس الا واحدا، قضاء کا جو معنی بیان کیا گیا اس معنی میں قضاء فقط ایک ہے، لأن الانجاز والاتمام لا يتعدد، جو قضاء یعنی حتمیت یعنی اتمام، انجاز و اتمام ایک سے زیادہ نہیں ہوتا، فالقضاء واحد، قضاء کہ وہ حتم، اور اس حتمی فیصلے کو کہا جاتا ہے ھذا بخلاف تقدیر، یہ تقدیر کے برخلاف ہے، تقدیر میں تعدد ہے، تقدیر حتمی نہیں ہے۔ فإنه يختلف بحسب المقادير والأزمنة والكيفيات ونحوها، تقدیر جو ہے مختلف ہوتی ہے، قضاء مختلف نہیں ہوتی، مقدار کے حساب سے مختلف ہوتی ہے، زمان و مکان کے حساب سے، کیفیات کے حساب سے، فالعمر، اب تقدیر کی مثال دیں، مثلا يمكن ان يقدر لزيد 60 سنة، تقدیر میں لکھا گیا ہو، بیان کیا گیا ہو کہ اس کی 60 سال عمر ہے زید کی، پر لیکن اس شرط کے ساتھ لم یصل رحمہ، جب صلہ رحم نہیں کرے گا تو، و90 90 سال ہے اس کی سنتن ان وصلہم وہکذا، اسی طریقے سے اگر صلہ رحمی کرے گا تو 90 سال ہے۔ یعنی بعض اسباب ہیں جو انسان کی تقدیر والی عمر میں کم و زیاد کرتے ہیں، دعائیں کم و زیاد کرتے ہیں، گناہ کم و زیاد کرتے ہیں، اور ایسی نیکیاں ہیں جو عمر میں کم و زیادہ زیادتی کا سبب بنتی ہیں۔ نعم اختص الاستاذ شہید مطہری التقدیرات المتغیرۃ بالمادیات، شہید مطہری فرماتے ہیں یہ تقدیر جو ہے کا تعلق، جو وہ تقدیر جو قابل تغییر ہے زمان و مکان کیفیات کے لحاظ سے، یہ مادیات کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ معلل علت یہ بیان کیا کہ بان المجردات لا تقع تحت تاثیر عوامل مختلف ہے، چونکہ مجردات جو ہیں جیسے فرشتہ ہیں یا دیگر جو مجرد مخلوقات ہیں وہ مختلف عوامل کی تاثیر میں واقع نہیں ہوتی، یعنی مختلف عوامل و اسباب ان پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ انسان و سرنوشت صفحہ نمبر 52 ففام وکیف کان، جس طرح بھی فالقضاء حتم، قضاء حتمی فیصلے کو کہا جاتا ہے، وتقدیر حتم وغیر حتم، یہ ایک قسم کا قضاء و قدر کے درمیان فرق ہے کہ تقدیر حتمی بھی ہوتی ہے، غیر حتمی بھی ہوتی ہے۔ طلاب اکرام آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا، اگر ہم سوال دینا چاہیں تو سوال نمبر 1 یہ بنے گا کہ امر بالامرین کے بارے میں شہید مطہری کا نظریہ اختصار کے ساتھ بیان کریں، دوسرا یہ قضاء و قدر کے لغوی معنی بیان کریں، تیسرا قضاء و قدر سے کلامی معنی کیا مراد لی گئی ہے، اور آخری سوال یہ بنے گا قضاء و قدر کے درمیان میں کون سا فرق ہے اس کو بیان کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔